أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سورۃ الاعلیٰ سب سے پہلی آیت شریفہ جس کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس میں الاعلیٰ کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے. جیسا کہ یہ بات بار بار واضح کی جا چکی کہ جتنے سوروں کے نام ہوتے ہیں وہ علامت ہوتے ہیں، امتیاز کے طور پر ایک سورے سے دوسرے سورے میں تمیز کرنے، شناخت کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور جو نام ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. ہر سورے کے کم و بیش ایک سے زائد نام ہیں. نام کیا ہوتے ہیں؟ دراصل کام ہوتے ہیں. اس لیے اس سورے کے ناموں میں سے جو سب سے پہلے لفظ سے شروع ہوا ہے سبح، اس کا نام سورہ سبح بھی ہے. اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سورے کو بتایا، اس کا نام دیا افضل المسبحات، سب سے اچھی، عمدہ، فضیلت والی، سب سے افضل تسبیح کا تذکرہ کرنے والی، بیان کرنے والی سورت یعنی سورہ. اس سورے سے متعلق کافی بحثیں بھی ہیں، فضیلت سے متعلق. نماز کا تو حکم ہوا تھا. نماز کے اندر قیام، کھڑے رہنا، قرآن کا پڑھنا، رکوع کا کرنا، سجدے کا کرنا، خادے میں بیٹھنا، یہ تمام کے تمام فرائض کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بواسطے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز کے اندر کئی چیزیں ہیں جن کو سنتیں کہتے ہیں. تو نماز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جیسا رکوع میں، سجدے میں، رکوع سے اٹھنے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور سلام پھیرنا وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے سارے سیدھے الفاظ میں جو فرض ہے، فرض واقعی چیزیں ہیں، اس کی تعمیل، اس کی تکمیل، اس کا سب سے اچھا طریقہ جو رب کو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس طریقے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے شریعت کے ساری چیز کو بنا کر، طریقہ مقرر کر کر پیش کر دیا گیا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ سورہ نازل ہوا تو ان سارے جو چیزیں ذکر کی گئیں تسبیح کے بیان کرنے کے، پڑھنے کے طریقے تھے. جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم جاری فرما دیا، اجعلوها فی سجودکم، تم یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کو سجدے میں کر دو. کرنے کا طریقہ ہوا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل التسبیح کا درجہ دیا، نام دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بیان کرنے میں اس تسبیح کا مقام اونچا، اعلیٰ، بلند، برتر بتایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ
اللہ کی تسبیح بیان کی جانے والی چیزوں میں یہ طریقہ بیان سب سے اونچا، اعلیٰ، افضل اور برتر ہے۔ سارا قرآن فضیلت میں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کے چند چیزیں انسان کی تلاوت میں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں وغیرہ میں اس سورہ کی تلاوت کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، جس کو احادیث میں یہ الفاظ ہیں، کانا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر سورۃ، اس سورہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور آپ کا عام طور پر طریقہ تھا، عادت مبارکہ تھی، وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سبح اسم ربک الاعلی کا سورہ پڑھا کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ بلکہ روایتوں کی وضاحت احادیث کے تذکرے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر نماز جو ادا کی، یعنی اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے، موت واقع ہوئی، تو سب سے آخر نماز آپ نے جو پڑھی وہ مغرب کی نماز تھی۔ اس مغرب کی نماز میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں اسی سورے کی تلاوت فرمائی، سبح اسم ربک الاعلی والے پورے سورے کی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی۔ اور عام زندگی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کا سورہ پڑھتے، دوسری رکعت میں اس سے متصل جو سورہ آ رہا ہے واللیل اذا یغشی هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور عیدین کے نمازوں میں بھی پہلی رکعت میں عام طور پر سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ کا یہ عمل رہا ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ اس میں یہی پڑھے تو نماز ہوتی ہے، نہیں تو نہیں۔ جو پسند والی چیز ہوتی ہے کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، زیادہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اور جتنے چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول رہی ہیں، اللہ نے قبول فرمایا، آپ کی نمازوں کو قبول فرمایا، شریعت کے ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروایا، اس کو قبول فرمایا، پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امتیوں کے لیے حکم ہوا، اور امت کے لوگوں کو یہ طریقے بتائے گئے۔ تو گویا جو چیز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دے دی گئی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اسی لیے اس طریقے کو اختیار کرنا شریعت کا حکم دے دیا گیا، شریعت بنا دی گئی۔ الغرض اب سورہ کی ابتدا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح کے معنی سب سے پہلے درجے میں مخاطب ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کا اکثر طریقہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بشمول آپ کی امت بھی ہے۔ سبح کا الگ سے ترجمہ کرے تو آپ تسبیح بیان کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حکم میں بواسطہ پیغمبر امت بھی شامل ہے تو اب ترجمہ ہو جاتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ پر ایمان رکھنے والے اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی تسبیح بیان کرو، کس کی؟ جو تمہارا رب اعلیٰ ہے، بلند و برتر ہے، اس رب کے نام کی۔ ترجمے میں نام بول کر آئے گا، یہاں نام سے نام مراد نہیں، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی جو تمہارا رب ہے وہ بلند و برتر۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے اس آیت کو
اے لوگوں تم اپنے سجدے میں رکھو، کر لو، پڑھو۔ اب پڑھایا گیا کیسا اور پڑھا جاتا کیسا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی سبحان اسمی ربی الاعلیٰ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اسم کو، لفظ اسم کو حذف کر کر، ہٹا کر سبحان ربی، یا جو میں، میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے، اس کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، ہر قسم کے عیب سے میں اس کو پاک مانتا ہوں۔ وہ جو بزرگی، برتری کے، بلندی کے، بڑے ہونے کی شان کا حقدار ہے، جو اپنی شان اور مرتبے کا ذکر کیا ہے، اس حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اب پوری نماز میں حکم ہے، طریقہ ہے، پھر نماز کے سارے ارکان میں اس میں سب سے افضل ترین جو چیز ہے سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ تو پھر جب سجدہ ہے تو سجدے میں پڑھے جانے والی تسبیح بھی تمام تسبیحات میں سب سے بڑی ہے، اسی لیے ذکر کیا گیا۔ پوری نماز میں خلاصہ نکالو تو اللہ کی تسبیح مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اس لیے اپنے نمازوں میں، رکوع میں، سجدے میں تسبیحات پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ تو تسبیح پڑھنے کا ہے۔ جہاں جہاں ذکر ہے پوری احادیث میں، کتابوں میں 3 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے۔ آدمی جو 3 مرتبہ کا ذکر پڑھتا رہا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ کے خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، اس لفظ کو ہٹا کے پڑھتے جا رہا یا یاد کرتے جا رہا۔ یہاں ذکر ہے کہ رکوع میں، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، یہ سب سے کم تر کی حد ہے۔ ادناہو ذالک، ادناہو کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کم سے کم 3 تسبیح۔ یہ کم سے کم والی چیز کو انسان ہٹا لیا، سمجھ گیا کہ 3 مرتبہ ہی تسبیح پڑھنے کا نام تسبیح ہے۔ کم سے کم فرض نمازوں میں جو جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، حاضرین نماز میں جتنے حاضر ہوتے ہیں، مزاجوں کے لحاظ سے، طبیعتوں کے لحاظ سے، صحت اور بیماری کے اعتبار سے، عمر کے، تمام کی عمر ہیں، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی کسی آفت میں مبتلا، کسی کے گھٹنوں میں درد، کسی کے کمر میں درد، کسی کے کسی چیز میں درد، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے نماز پڑھانے والے کو تاکید کر دی گئی کہ 3 مرتبہ ہی پڑھے۔ طاق عدد ہے، لیکن علماء نے، فقہاء نے کہہ دیا کہ امام 4 مرتبہ پڑھے تاکہ مصلیوں کو 3 مرتبہ کے پڑھنے کا موقع ملے۔ تو مصلیوں کا لحاظ رکھا گیا، اگر بڑھا سکتا ہے تو 5 مرتبہ کر۔ انفرادی نماز کے اندر کم سے کم 5 یا 7 یا 9 یا 11 تک پڑھنا افضل ہے، 7 مرتبہ پڑھا کرنا۔ سکون والے وقت میں، یعنی رات والی نماز میں جتنی تسبیح پڑھتے پڑھو۔ ہر چیز میں خیال رکھنے چلنا کہ وہ وتر ہو، یعنی طاق ہو، جفت نہ ہو، اکائی کے اوپر ختم ہونے والا عدد ہو، اندازے پہ، گنتی کرنا نہیں، اندازے پہ۔ یہ تو مستحب طریقہ ہے مسلمان کی زندگی میں، ہر چیز میں وہ اکائی کو باقی رکھنا۔ ہمارے اسلاف بزرگ تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ باعمل تھے۔ کسی کو 10 روپے بھی دینے کا ارادہ کر لیتے تو 10 کے ساتھ 1 روپیہ رکھ کر دیتے۔ ہمارا مقصود 10 روپے دینا ہے، پھر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے 11 دیتے۔ 50 دینا ہے تو 51 کرتے، 100 دینا ہے تو 101 کرتے، یا 1 کم 99 دیتے۔
طاقت نہیں. اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی ایکائی پر. نماز وطر کو وطر اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 کے بعد 1 رکعت ہے، 2 کے بعد 1 رکعت ہے. وطر کے معنی 1 پر ختم ہونا. 2 سے تقسیم پر جو عدد پورا ہو جاتا ہے اس کو کہیں گے عربی میں شفا، اردو میں جفت، عربی میں شفا شین فے عین، یعنی جوڑ ہو جاتا ہے. پھر تیسری رکعت کا جوڑ نہیں ملتا. وہ بے جوڑ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کائنات کی تمام چیزیں جوڑ والے ہیں. قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے تمام چیزوں کے جوڑ پیدا کیے، اور بے جوڑ والی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر اللہ کی تسبیح صرف زبان سے سبحانہ بولنا ہی کام نہیں ہے. یعنی اطاعت والا ہر پہلو اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرنے میں ہے. اللہ کی تسبیح کے پڑھنے بیان کرنے میں اطاعت کا ہر پہلو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. صرف زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہے، جب مانتا ہے، تو پھر اس کے ہر حکم کو سب سے بڑا، اپنے خواہشات، اپنے نفسانی چیزیں، ساری چیزوں سے بزرگوں برتر مانتے ہوئے اس حکم کو ترجیح دینا، اپنے غرض کو دبانا، اپنے غصے کو دبانا، اپنے نفس کی حج و زری دیر کے لیے ہوتی ہے اس حکم کی اتباع کرنے میں، اس کو دبانا. یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. ہر پہلو میں، ہر آن اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کو ماننا. تو سبح تو ترجمہ 2 طریقے سے ہو گیا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے ایمان والو، تمہارا جو رب جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند و برتر ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. یعنی ہر قسم کے عیب سے، تمام چیزوں سے پاک ہے. جب یہ پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی ادب سے، خشوع سے بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے نام کا تذکرہ تعظیم کے ساتھ لیا کرو. یعنی اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کا اکرام کرو، اللہ کی عزت کرو، عزت کا درجہ دے کر اللہ کرو. اب یہ بات اور آسان ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتی ہے عظم اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو. اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا فرمان ہے، جملہ صحیح ہے، لیکن تعظیم کی جھلک نہیں ہے. تو تاکید کر دی گئی جب بھی اللہ کا نام لو تو اس کی صفت اس کے ساتھ بڑھا دو. اللہ تعالی، اللہ شانہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ، اللہ بزرگ و برتر. عربی میں عز و جل، اس کا ترجمہ اردو میں ہو جاتا ہے بزرگ و برتر. عربی کے الفاظ ہیں اللہ عز و جل، اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا بزرگ و برتر. اللہ بزرگ و برتر کا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ کا، اللہ باری تعالیٰ کا، یا کوئی بھی اس کے ساتھ لگا. اب وہی تعلیم آگے بڑھتے ہوئے محمد کا بھی نام جب سنو یا پڑھو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دو. تو تعظیم اور بزرگی. شب و روز کہیں نہ کہیں کسی مرحلے میں آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے، کبھی سننا پڑتا ہے. اگر مخاطب سامنے والا بھی اللہ کہتا تو فوراً آپ اپنی زبان سے تعالیٰ کہہ دو. اور ایک مسئلہ ہے اسی کیس میں، جب یہ سورہ پڑھیں یا کسی کو پڑھتا ہوا سنیں تو مستحب طریقہ بتایا گیا کہ فوراً ہر سننے والا، ہر پڑھنے والا بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. مستحب ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اب نماز میں پڑھیں تو نماز میں نہیں پڑھنا، نماز میں نہیں پڑھنا. نماز سے ہٹ کر جب بھی قرآن کی تلاوت بھی کریں، سبح اسم ربک الاعلیٰ،
وہاں توقف کر رک کر سبحان رب الاعلیٰ پڑھ کر پھر الذی خلق فسوّا. قرآن میں ملانا نہیں ہے بھائی، قرآن میں اضافہ کروں یہ سمجھنا نہیں ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا. سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سن کر خاموش سنتے رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ایسا سنتے تھے، اس کو عربی میں آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا پرندے ان کے سروں کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. پرندوں کو بھی احساس ہونے لگا یہ بے حرکت بے جان چیز ہے، اس طرح خاموش بیٹھے گی. تب یہ محاورہ ہے پورے توجہ سے سننے میں، گویا سروں کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ گئے. وہ توجہ سے سنتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر فرمایا اے لوگوں، تم سے تو اچھے بہتر وہ جنات ہیں. جب میں ان کے روبرو سورہ رحمان کی تلاوت کر کیا، جب کبھی ای آلاء ربکما تکذبان کے پاس آیا گزرا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اے رب، ہم تیری کسی نعمت کا ناشکری نہیں کریں گے، تیری ہر نعمت کو یاد کریں گے. یہ ذکر کرتے گئے اور تم لوگ خاموش منڈی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہو. یعنی اس چیز کو ذکر اس لیے کیا، اس جیسا بعض سوروں کے بارے میں وہاں پر یہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح اس سورے کے بارے میں بھی، اس پہلی آیت کے بارے میں جب سنو یا پڑھو سبح اسم ربک الاعلیٰ تو فوراً سبحان ربی الاعلیٰ اقرار بھی کر لو، اللہ کے تسبیح پڑھ لیا کرو. اور جب یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہے، لہذا طہارت خانے میں بھی جانے کے وقت پہ آپ کو دعا ہے، اندر داخل ہونے کے بعد پڑھنا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سبحانیت پاکیزگی کے اندر اس کا اہتمام کی کمی ہے. قدم رکھنے سے پہلے پڑھ کر اللہم یا اللہ کو اللہم کر دیتے ہیں عربی میں. یا اللہ کا جو ترجمہ ہے، اللہم کا ترجمہ وہی ہے. عربی کے اصول اور قواعد کے لحاظ سے یا کو آخر میں لگا کر میم کی شکل میں بدل دیا گیا. اللہم کا بھی ترجمہ وہی ہے، اللہم بولے بھی تو وہی، یا اللہ بولے بھی تو اللہم، وہی معنی اور مطلب ہے. اب دعا میں عام طور پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. طہارت خانے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے خلاف والی چیز ہے، لہذا قدم رکھنے سے پہلے پڑھیں گے، جائیں گے. فارغ ہو کے نکلنے تک اسی لیے ذکر اللہ کا کرنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو لہذا اس ایسے مقامات پر اللہ کا ذکر والی چیز بھی نہیں کرنا ہے، کوئی چیز پڑھنا نہیں ہے. اس میں خبائث ہوتے ہیں، ہر ٹائلٹ لازماً خبائث. پہلے پناہ لینے پر وہ ضرر نہیں پہنچاتے، بیس میں ہزاروں لوگ نہیں پڑھتے، ہم نے ان کی زندگی میں ضرر نہیں دیکھا، یہ نتیجہ نہیں نکالا. راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، 10 آدمی گزر گئے، کسی کو چبائش نہیں. 11واں گزرا تو اس کو کانٹا چبھ گیا. تو مطلب ہے کہ سب کو ضرر نہیں پہنچاتے، کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں، یہ نتیجہ نہیں نکالنا. وقت ضرر کا جب ہوگا تو ضرر ہو سکتا ہے، وہ تاکید ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو. بالواسطہ ترجمہ کا اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. وجہ اطاعت کئی وجہ ہے. وجہ اطاعت ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کو بتاتی چیزیں.
اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ اس سے متصل جو گزرے ہوئے سورہ کے اندر ذکر کیا گیا، انسان کی خلقت کی ابتدا اصلیت جو مائع مہین ایک پانی کے ساتھ ہوئی، ادنا پانی سے، اب اس سورہ میں اس کو بھی شامل کرتے ہوئے پورے جتنے جاندار چیزیں ہیں ان تمام کا بھی تذکرہ۔ تم بھی ایک جاندار ہو، تمام جانداروں میں، تم بھی ایک حیوان ہو، تمام حیوانوں میں، جس کے اندر حیات ہے، روح ہے، جان ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں۔ انسان بھی ایک حیوان ہے۔ گھوڑا، اونٹ، یہ سارے کے سارے، چاہے رینگنے والے ہوں، چاہے اڑنے والے ہوں، چاہے چلنے والے ہوں، سب حیوان ہیں، اس لیے کہ ان میں حیات ہے۔ اسی سے اردو میں بھی جان بانے حیات، ابھی جان ہے، زندہ ہے، جان چلے گئی، نکل گئی، وہ مر گیا۔ دار رکھنے والا، جاندار، جان رکھنے والی چیز، جب جان نہیں ہے تو بے جان ہو گئی چیز۔ تو انسان بھی ایک حیوان ہے۔ فرق ہے، سارے حیوان گفتگو نہیں کرتے، انسان گفتگو کرتا ہے۔ اب ہو گئے حیوان ناطق، ماں باقی حیوان غیر ناطق، ان کی بھی اپنی زبان ہے، ان کی گفتگو ہے، انسان سمجھتا نہیں۔ قرآن نے ذکر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو سورہ نمل میں، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کو تمام پرندوں کی بولی بھی سکھا دیا، پرندہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں۔ چیونٹیوں نے کیا کہا تھا، ان کی بولی کو بھی سلیمان علیہ السلام نے ذکر کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ نمل میں 19 بار میں ذکر ہے۔ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں فوراً چلو چلو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ نازان کھندل دیں گے، ہم کو رون ڈالیں گے، اپنے اپنے جگہوں میں بلوں میں گھس جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سن کر سمجھ کر مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ تو گیا جانوروں کو بھی بولی ہے، انسان کو نہیں بتائی گئی، معجزے کے طور پر، امتیاز کے طور پر۔ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو بتایا بھی اللہ نے، سکھا بھی دیا، اور کس کو کیا کیا سکھایا، کیا کیا بتایا، اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، جس کو جو بتانا ہے بتا دیا۔ لیکن عام طور پر ایک فطرت مقرر کر دی، انسانوں کو کہہ دیا کہ تم ان کی بولی سمجھ نہیں رہے ہو، بلکہ جمادات بھی اپنے لحاظ سے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور تو سارے مخلوق میں افضل کا درجہ ہم نے دیا ہے۔ جب دیا ہے تو سارے مخلوق کو تیرے تابع بھی کر دیا ہے، تیرے لیے تو لازم حصہ ہے، بلکہ اہم ذمہ داری تیری ہے۔ پھر بھی ہم ذکر کر کے تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تیرا رب جو اعلیٰ بلند و برتر ہے، اس کی تسبیح باقی بیان کر، ذکر کر۔ وجوہات ذکر کرتے ہیں، اس لیے وجوہات کے لیے یہاں سے آیتوں کی تلاوت شروع کیجئے، آخر کے آنے والی 5 آیتوں تک لا 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 نہ رکنا بہتر ہے۔ پڑھ سکتے ہو تم تو پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی، یہاں تک سانس توڑے بغیر پڑھو، مطلب ایک ہی چیز ہے، وضاحت ہونے والی، نہیں توڑ سکتے ہیں، رک کے پڑھ سکتے ہیں تو رکنے کی اجازت ہے۔ یعنی ایک آیت دوسری آیت کا معنی مطلب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، بات پوری نہیں ہوئی، جملہ پورا نہیں ہوا، اب پھر آیت کے اوپر آخر میں تا لگا دیا گیا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر ایک بات پوری اور مکمل ہوئی۔ یہاں تک اگر ترجمے میں آؤ گے، مفہوم میں آؤ گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تمہارا رب اعلیٰ کیسا ہے؟
الذی خلق فسوی، یہ سب اللہ کی تفصیل ہے، تفسیر ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو منوانا چاہتے ہیں۔ جو مانتا ہے وہ مومن ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے۔ پورا قرآن صرف اللہ کو اللہ کیا چیز ہے بتلانا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین جو سب سے پہلی آیت قرآن کی، بس پورا قرآن اسی کی تفصیل تشریح ہے۔ یہ سارے انداز میں آپ کو نتیجے میں پہنچانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس۔ اور جو مانتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر کو ہٹا کر پورے قرآن کے معنی مطلب کو جوڑتے چلے جاؤ تو صرف اور صرف سورہ فاتحہ اسی کی وضاحت ہے پورا قرآن۔ لیکن انسان اس کی وضاحت سمجھ نہیں سکتا پوری طرح۔ اللہ نے مہربانی کرتے پورا قرآن کو نازل کر کر اسی کی تفسیر وضاحت پیش کر دی۔ یہ سمجھو کہ تمہارا رب ایسا ہے۔ اب یہاں پر الذی خلق، جس نے پیدا کیا سب کو، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، سارے انسانوں کو۔ سابقہ سورہ میں صرف انسان کی خلقت سے متعلق ذکر تھا کہ مائے ایک پانی سے، ادنا پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے، بات یہیں تک نہیں ہے۔ بشمول تمہارے اے انسانوں، ہم نے تمام کے تمام جانداروں کو، تمام کے تمام حیوانات کو، نباتات کو، ساری کی ساری چیزوں کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا کوئی صنعت گری نہیں ہے، یعنی کچھ میٹیریل جمع کیا، وہ کیا یہ کہہ رہا ہے کہ جوڑا کرا ایک چیز بنایا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹیریل نہیں، کوئی مادہ نہیں، بغیر کسی مادے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ خلقت کا مطلب وہ ہے۔ اور پھر پیدا کیا تو بے جوڑ توڑ ایسا نہیں، پوری مناسبت کے ساتھ ہر ایک کو اس کی شکل کے لحاظ سے، حیت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سارے اعضاء کے اندر تناسب، برابری، فسوا، سب برابر برابر کیا۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے قدرہ، ہر چیز کے اندر مناسبت بھی پیدا کر دی۔ ایک ہاتھ 1 فٹ کا، دوسرا ہاتھ 4 فٹ کا، ایسا نہیں کیا۔ جس کے لیے جو مناسبت ہوتی تھی وہ کر دیا۔ قدرہ کا وہی بھی مطلب ہے۔ قدرہ کے 3 معنی آتے ہیں، اس کے تینوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوتے آیا ہے۔ اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں وہ تینوں معنی وہاں ایک جگہ شامل۔ قدرنا کے معنی تنگ کرنا، قدرنا کے معنی درجہ مرتبہ بڑھانا، قدرنا کے معنی ایک چیز کو مقرر کرنا، اس کا اندازہ کر کے ساری چیزیں بناتے چلے۔ وہاں پر تینوں معنی، یہاں 2 معنی ہیں۔ ایک تو مناسبت کے ساتھ تمام کا تمام اندازہ بالکل صحیح کر کر کوئی فرق نہیں کیا۔ دوسرے قدرہ بمانے خضا و قدر، یعنی ہر ایک چیز کی غرض و غایت، کس کے لیے کیا ہے، منہ کا کام کیا ہے، آنکھ کا کام کیا ہے، ناک کا کام کیا ہے، کان کا کام کیا ہے، ہاتھ کا کام کیا ہے، پاؤں کا کام کیا ہے، ہر ایک کے لیے اس کی چیز بھی مقرر کر دی۔ اور جب مقرر کر دی ہر ایک کے لیے تو پھر مطالبہ بھی، اب وہ احادیث سمجھ میں آنے لگیں گے، جو کبھی تقاریر میں سنو گے، کبھی پڑھنے میں سنو گے، ترجمے میں۔ ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، منہ کا، زبان کا گناہ ہوتا ہے، پاؤں کا گناہ ہوتا ہے۔ بعض حدیث میں پاؤں بھی زانی ہوتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ یعنی جس کام کے لیے اس کو منایا تھا اس کام سے، اپنی ذمہ داری سے انہیں ہٹ گیا، اللہ کے منع کی ہوئی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیز کے اوپر نظر جما لیا پسندیدگی کے نظر سے۔
اتفاق سے پڑھنا یہ نظر جمانا نہیں. بری چیزوں کو سننا اچھا لگا، بار بار اسی میں دھیان دینے لگا دیا کانوں کو. فہدا، اور جتنے چیزیں بنائی اس کی رہنمائی بھی کر دی، یعنی اس کے اندر ایک فطرت اور طاقت مزاج میں پیدا کر دی. خود بخود آنکھ کو آرڈر دینے کے بعد ہاتھ حرکت کرتا ہو، آنکھ کام کرتی ہو، ایسا نہیں. ایسی فطرت بنا دی، اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی کہ جس طریقے سے جہاں آنکھ کام لینا ہے کام لے گی، ہاتھ کام لینا ہے کام لے گا، پاؤں کام لینا ہے کام لے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے رب نے یہ قدرت اور طاقت سے ان ساری چیزوں کے اندر کر کے رکھا ہے. یہ سننا تو آسان دکھتا ہے. جب کسی کا کوئی عضو متاثر ہو جاتا ہے، آنکھ متاثر ہو جاتی ہو، ہاتھ متاثر ہو جاتی ہو، فنا ہو جاتا ہو، اس کے دل کے گہرائی والی حقیقت سے پوچھو کہ وہ نعمت کس قدر تھی. جب تک کچھ بھی رکاوٹ نہیں تھی کیا اس نے صحیح خدمت کی؟ اب رکاوٹ آنے کے بعد اس کے پاس اس کے دل کے اندر احساسات کیا ہو رہے ہیں اور کتنی بڑی مشقت کے ساتھ گزرنا پڑ رہا ہے. نہ صرف یہیں تک بات ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے گھاس چارے والی چیزیں بھی، زمین کے تنکے بھی اگا دیے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے. پھر انجام کیا ہوا ان کا؟ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر کھوڑا یعنی کچرا بہتا ہوا پانی سے جاتا ہوا سیاہ، یعنی سبزی چلے گئی، سوکھ گیا، خشک ہو گیا، بے قدر و قیمت ہو کر بہنے لگا، یعنی وجود ختم ہو گیا. یعنی تمہاری خلقت سے لے کر تمہاری موت تک جس طرح کے ایک سبزے کو، گھاس کو اگایا، کئی مرحلوں سے کر بڑا لہلایا، پھر سوکھ گیا، ختم ہو گیا، تمہاری بھی حقیقت یہی ہے. قدرت نے یہ نظام بنا کر رکھا ہے. یہ ساری کی ساری طاقت تمہارے رب ہی کی ہے، اور تمہارے رب کی قدرت کا تعلق تمہارے ساتھ پوری طرح جوڑ دیا. اب تم پر ذمہ داری آتی ہے، آ پڑتی ہے کہ تم اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو. اسی سے متعلق سلسلہ چلتا رہے گا اگلے آنے والی آیاتوں میں سورہ کے ختم تک. سبحان اللہ.